آج اگر ہم یہ کام ہی شروع کر دیں نا پاکستان کے اندر، معاف کرنا شروع کر، صلح کرنا شروع کرتے، بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ 1992 کی بات ہے، نواز شریف اس وقت وزیر اعظم بنا تو یہ سنگاپور کے دورے پر گئے اور وہاں لیکو آن یو سے اس کی ملاقات ہوئی، جو 30 سال تک سنگاپور کا وزیر اعظم رہا، 30 سال، اور اس نے ایک ناکام جزیرے کو ترقی یافتہ ممالک میں شامل کر، اتنی اس نے محنت۔ اس نے نا نواز شریف کو آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا، تو نواز شریف نے اس آدھے گھنٹے میں اس سے سوال کیا کہ آپ پاکستان ترقی کر سکتا ہے؟ اس نے ایسے سر جھکایا، تھوڑی دیر غور و فکر کیا اور کہنے لگا کہ نہیں، پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ 1992 کی بات، کتنے سال ہو گئے؟ 8 اور 23، 31 سال پاکستان ترقی کی ہے ابھی۔ اس نے کہا کہ پوچھا اس نے کہ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، کیوں نہیں ہم ترقی کر سکتے؟ اس نے کہا 3 سبب ہے۔ پہلا سبب یہ ہے کہ آپ کے ملک میں نا سیاستدانوں کی حکومت نہیں ہے، فوج کی حکومت، تو جس ملک میں حکومت فوج کرے وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ دوسرا سبب اس نے یہ بتایا کہ آپ مسلمان ہیں اور مسلمان آخرت پر یقین رکھتے ہیں، دنیا کی طرف اتنا توجہ نہیں دیتے، اس وجہ سے آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ اس کی اپنی بات ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ دنیا کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہمیں جو دعا سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، پہلے دنیا کی بہتری کی دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب۔ اور تیسرا اس نے سبب کیا بتایا؟ اس نے بتایا تیسرا سبب یہ ہے کہ اس نے کہا کہ تقسیم سے پہلے میرا خاندان بھی ہندوستان سے یہاں آ کر آباد ہوا ہے۔ میرا باپ جو تھا نا وہ وکیل تھا، میرے باپ کے پاس ہندو کلائنٹ بھی آتے تھے، مسلمان کلائنٹ بھی آتے تھے۔ جب کوئی ہندو کلائنٹ آتا، میرا باپ اس کا کیس سٹڈی کرتا تو اس نتیجے پر پہنچتا کہ اس کے کیس میں جان نہیں ہے، تو وہ کہتا ہندو کو کہ تم جیت نہیں سکتے، تمہارے کیس میں جان نہیں ہے۔ تو وہ ہندو آگے سے کہتا اچھا جی تسی نا دوسری پارٹی نا صلح دی کوشش کرو، صلح دی کوشش۔ جب کوئی مسلمان کلائنٹ میرے باپ کے پاس آتا اور اسے کہتا، وہ کیس دیتا، وہ کیس سٹڈی کرتا، وہ دیکھتا کہ اس میں کوئی جان نہیں ہے، یہ ہار جائے گا، وہ یہی مشورہ اسے بھی دیتا کہ تم جیت نہیں سکتے، تم ہار جاؤ گے تو کیس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو وہ آگے سے پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جناب تسی اپنی فیس پڑھو تے کیس کرو، میں لڑاں گا، میرے تو بعد میرا پتر لڑے گا اور میرے پتر تو بعد میرا پوترا لڑے گا۔ کہتا ہے جو قوم اپنی وراثت کے اندر جھگڑے چھوڑ کر جائے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ جائیں عدالتوں میں، بیٹے نے باپ کے خلاف کیس کیا ہو، باپ نے بیٹوں کے خلاف کیس کیا ہو، بھائی نے بہن کے خلاف کیس کیا ہو، بہن جو ہے وہ بھائیوں کے خلاف کیس کیے ہوئے ہے جی میری وراثت نہیں دے۔ وہ کم از کم جو ہم کر سکتے ہیں، ہم نے مرنا نہیں، ہمیں مرنا یاد نہیں۔ کئی بار حدیثیں سنتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکالتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کو 3 راتوں سے زیادہ چھوڑے رکھا، اس سے ناراض رہا، فمات دخل النار، مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، امام الانبیاء محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، انہیں کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ ہمیں جہنم میں جانا قبول ہے مگر اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے صلح کرنی قبول نہیں۔ اور یاد رکھیں صلح کے لیے دوسرے کی شرطیں ساری بھی مان لے پھر بھی فائدہ ہے۔ والصلح خیر، اللہ فرما رہا ہے صلح میں خیر ہے، صلح میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ صلح حدیبیہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کی، کافروں کی ساری شرطیں قبول کر لی صلح کے، کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ صلح کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرطیں قبول کر۔ آج پاکستان میں کوئی ایک دوسرے کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، ملک کا بیڑا غرق ہوتا ہے، ہوتا رہے، نہ سیاستدان نہ فوج، سب ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ رہے ہیں اور ملک کا بیڑا غرق۔
اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔